اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ نساء رکوع نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ بے شک ہم نے وحی فرمائی آپ کی طرف جیسے وحی فرمائی نوح علیہ السلام اور اس کے بعد انبیاء کرام کی طرف۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ۔ اور ہم نے وحی فرمائی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اسباط، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ۔ اور رسول جن کے قصے ہم نے بیان فرمائے آپ سے اس سے پہلے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اور رسول نہیں بیان فرمائے ہم نے ان کے قصے آپ سے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے انداز تکلم سے۔ زبورا، زبور کے لفظی معنی ہوتے ایک لکھائی یا ایک تحریر، اور اسی کا ایک مفہوم ہے کہ ایسی کوئی کتاب یا ایسی کوئی تحریر جس میں حمدیہ یا دعائیہ کلمات لکھے ہوئے ہوں، اسکرپچر چلا۔ قصصناہم، ہم نے گزرے حالات اور واقعات بیان کیے تاکہ تم لوگ اس سے سبق حاصل کر لو۔ تکلیماً، گفتگو کے انداز میں، تکلم کے انداز میں۔ اب اس سے پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ راسخ فی العلم ہیں وہ قرآن کریم اور اس سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابوں کو مانتے ہیں، نظام صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ ضرور اجر عظیم پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں اور رسولوں پہ بذریعہ وحی کتابیں نازل فرمائیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ گویا وحی وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے بندوں کی طرف بھیجتے ہیں۔ اس میں وحی کا اعلیٰ ترین طریقہ کار انبیاء کرام اور رسولوں کے ساتھ مخصوص رہا ہے۔ اس وحی کا مقصد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے پیغام بھیجنا تھا تاکہ لوگ اپنے مقصد تخلیق اور اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد اور اس عہد کو یاد رکھیں جو اس جہان میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ ان کتابوں کے ساتھ عملی تربیت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھی بھیجا جائے تاکہ لوگ ان سے سیکھ لیں اور ان عمل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ یوں تو ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو بنی آدم کی رہنمائی کے لیے بھیجا، لیکن قرآن کریم میں بہت کم انبیاء کرام اور رسولوں کے نام موجود ہیں۔ ان میں سے بھی کچھ کے متعلق کچھ حالات اور واقعات بیان فرمائے گئے ہیں اور بعض کے بارے میں نہیں بیان فرمائے گئے، اور اس نہ بیان کرنے کی حکمت اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر معلوم ہے۔ علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ حواس ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ حواس ایک محدود حد تک کام کر سکتے ہیں، اس لیے ان سے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ بھی محدود ہے۔ دوسرا طریقہ عقل ہے۔ عقل کا دائرہ کار حواس سے کہیں بڑھ کے ہے، لیکن بہرحال اس کی بھی ایک حد۔ تیسرا طریقہ وحی ہے۔ یہ وہ اعلیٰ ترین طریقہ کار ہے جس کی مدد سے حاصل ہونے والا علم لامحدود اور سب سے زیادہ مستند ہے۔
وحی کی مختلف شکلوں کی وضاحت سورہ شورا آیت نمبر 51 میں بیان ہوئی ہے۔ نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ کلام کرے اسے اللہ تعالیٰ مگر وحی سے، حجاب کے پیچھے سے، یا وہ بھیج دے کوئی پیغمبر جو وحی فرمائے اس کے اذن سے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ بے شک وہ اعلیٰ ہے، با حکمت ہے۔ وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اور رسول بشارت دینے والے، متنبع کرنے والے، تاکہ نہ رہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہ کوئی حجت رسولوں کے بعد۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ عزت والا با حکمت ہے۔ مبشرین بشارت دینے والے، بیررز آف گلیڈ ٹائڈنگز۔ منذرین آگاہ کرنے والے، وارنر۔ حجتاً کوئی دلیل، کوئی وجہ، آرگومنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے اپنی صفات کا علم سکھایا۔ جب انسان کو اس دنیا پر بھیجا تو حکم دیا کہ اچھے اور برے کاموں کے درمیان فرق کرو، ہم تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ دوسری بات، ہمارے پیغمبر تمہیں نیک اور اچھے کاموں کا حکم پہنچائیں گے۔ تیسری بات، جو شخص سیدھا راستہ اختیار کر کے نیک کام کرے گا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم، اور جو شخص پیغمبروں کی بات نہیں مانے گا تو وہ اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ نمبر 4، زمین پہ شکر گزار بندوں کی طرح رہو اور نیک اعمال سے دوسرے انسانوں کی خدمت اور خیر خواہی کرو، اس طرح تمہیں وہ نعمتیں دوبارہ حاصل ہو جائیں گی جو تمہیں جنت میں حاصل تھیں۔ پانچویں بات، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کے دنیا کی مختصر زندگی کے آرام و آسائش کے لیے نافرمانیاں کرے گا اور برے کام سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا، وہ پھر شیطان کا دوست اور ساتھی بن کے جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے اور یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکمل ہوا۔ تمام پیغمبران نے توحید کے ساتھ ساتھ رواداری کی تعلیمات دی۔ پیغمبروں کی تعلیمات کا خلاصہ پیغمبروں کی تعلیمات کا ایک مختصر سا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1، بندہ یہ جان لے کہ ہم مخلوق ہیں اور ہمارا خالق یہ چاہتا ہے کہ مخلوق خوش رہے اور پوری نوع انسانی پرسکون زندگی بسر کرے۔ دوسری بات، سب ایک دوسرے سے محبت کریں اور کوئی بھی کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ تیسری بات، بزرگ خواتین اور حضرات کا ادب کیا جائے۔ چوتھی بات، والدین کا احترام کیا جائے۔ پانچویں بات، بچوں سے شفقت کی جائے۔ اور آخری بات، بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب اور ملت، ذات اور قوم، ایک دوسرے کی عزت اور جان و مال کا احترام کیا جائے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم والملائکۃ یشہدون، لیکن اللہ تعالیٰ شاہد ہے اس کا جو نازل فرمایا آپ کی طرف کہ وہ نازل فرمایا ہے اس نے اپنے علم سے، اور ملائکہ شہادت دیتے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور شاہد۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ کضلوا ضلالا بعیدا، بے شک جو کفر کرتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، تحقیق وہ جا بٹکے دور کی گمراہی میں۔ اب جس طرح پہلی آسمانی کتابیں پیغمبروں پہ بدریہ وحی نازل ہوئی تھیں، بالکل اسی طریقے سے
قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اب چاہے کوئی اس حقیقت کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اس حقیقت کا سب سے بڑا گواہ اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے یہ کتاب اپنے علم سے نازل فرمائی ہے، اور اس کے ملائکہ بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں، حالانکہ صرف اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ اب جو لوگ بذات خود اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ یعنی قرآن کریم اور صاحب قرآن کی طرف آنے سے روکتے ہیں، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک جو کفر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی اور نہ ان کو ہدایت فرمائے کسی راہ کی، الا طریقہ جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے جہنم کے راستے کے، رہ پڑے اس میں ابد تک، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور اللہ تعالیٰ پہ یہ آسان ہے۔ طریق کسی چیز کی طرف رسائی یا پہنچنے کے طریقہ کار کو کہتے ہیں، اور اسی کو آپ راستہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور انگلش میں آپ کہیں گے اپروچ۔ یسیرا سہل، آسان، ایزی۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی گواہی کا بھی یقین نہیں کرتے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں جو کہ صاحب قرآن ہیں، جو باعث مغفرت ہیں، تو پھر ان کو کسی راستے کی ہدایت کیسے مل سکتی؟ ان کے لیے صرف جہنم کی راہ ہے، اور وہ آنکھیں بند کیے اس پہ چلے جا رہے ہیں، اور ایک دن اسی میں جا پڑیں گے اور پھر اسی میں ہی ابد تک پڑے رہیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، اے لوگو آ چکا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، سو ایمان لاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اے لوگو، تمہاری بہتری اس میں ہے کہ تم اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لاؤ، اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں یعنی قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار لو، تو کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم اس بات کو انکار کرتے ہوئے کفر کی راہ پہ جمع رہو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ یہ نظام کائنات اسی طرح چلتا رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو بے نیاز ہے اور تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے اور اسی کی مرہون منت ہے، وہی سب کا حاجت روا ہے۔ اگر تمہاری فوری طور پہ گرفت نہیں کر رہا تو یہ اس کی مہربانی ہے کہ تمہیں موقع دے رہا ہے تاکہ تم باز آ جاؤ۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب مت غلو کرو اپنے دین میں اور مت کہو اللہ کے بارے میں مگر حق بات۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ، مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے۔ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ، جو القاء فرمایا اس نے مریم علیہ السلام کی طرف اور ایک روح اس کی طرف سے، تو ایمان رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا۔ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم، اور مت کہو تین ہیں، باز آ جاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، صرف اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ کہ اس کے کوئی اولاد ہو۔
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور وکیل۔ تغلو، مبالغہ آرائی سے کام لو، افراط و تفریح سے کام لو، حد سے تجاوز کرو۔ کلماتو، اس کا کلمہ، اس کا حکم، اس کا فرمان، ہز ورڈ، القاہا، جو اس نے القاہ کیا، جو اس نے ڈال دیا، پہنچا دیا، ثلاثہ، 3، انتہو، منع ہو جاؤ، باز ہو جاؤ، رک جاؤ۔ اہل کتاب، ایمان کا تقاضا اعتدال ہے، اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دین کے معاملات میں مبالغہ آرائی سے کام لے۔ اس لیے یاد رکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا کلمہ یعنی اس کا امر ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء فرمایا گیا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی بات مانو اور تسلیث سے باز آ جاؤ۔ یہ بالکل غلط اور یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اور وہ کسی شے کی مثل نہیں ہے۔ وہ خالق اور مالک حقیقی ہے، اور اس کائنات میں سب کچھ اسی کا ہے، اور اس نے اس کائنات کا انتظام چلانے کا احسن بندوبست فرما رکھا ہے، جس کے تحت ہر ایک شے اپنے فرائض منصبی انجام دے رہی ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ، علم کا سب سے بڑا ذریعہ وحی ہے۔ اس سے حاصل ہونے والا علم مستند اور وسعت کے لحاظ سے لامحدود ہے، اور اسی ذریعے سے انبیاء کرام اور رسولوں پہ کتابیں نازل فرمائی گئیں تاکہ لوگوں کو اس دنیا میں آنے کا مقصد اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے طریقوں کی عملی تعلیم دی جائے۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً 1,24,000 کے قریب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کا پیغام اس کے لوگوں تک پہنچایا۔ ان میں صرف چند ایک کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تمام پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کا سبق دیا اور اس دنیا میں ایک پرامن معاشرہ قائم کرنے کی تربیت۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔